یہ وقار کے مکے میں قیام کے ابتدائی دن تھے۔ انہیں یہاں 15 دن رکنا تھا۔ ان دنوں میں وقار کا ایک ہی کام تھا، قرآن مجید کو ہاتھوں میں لے کر پڑھتے رہنا۔ صرف پڑھنا ہی نہیں، بلکہ اس احساس کے ساتھ پڑھنا کہ خدا بول رہا ہے، آسمان و زمین کا مالک زمین کے باسیوں سے کلام کر رہا ہے۔ خدائے رحمان، خدائے ذوالجلال اپنے بندوں سے مخاطب ہوا ہے۔ اسے سونیا کی بیماری میں سب سے زیادہ تکلیف اسی بات سے ہوئی تھی کہ وہ خدا سے دعا مانگتا رہا، مگر خدا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس وجہ سے اسے خدا کے وجود پر شک پیدا ہو چکا تھا، مگر اب اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس دنیا میں کم از کم ایک چیز ہے جہاں وہ خدا کو بولتے ہوئے سن سکتا ہے۔ وقار کے لیے یہ احساس اتنی بڑی چیز تھی کہ وہ قرآن مجید کے سوا ہر دوسری چیز سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ صرف نماز کے اوقات میں وہ نماز پڑھتا تھا۔ اس کے بعد ہر لمحہ وہ کلام الہی کو سامنے رکھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ حرم میں ہونے کا سب سے بڑا فائدہ اسے یہ ہو رہا تھا کہ اسی جگہ پر قرآن مجید پہلی دفعہ نازل ہوا تھا۔ اس نے مذہب میں تو کبھی دلچسپی نہیں لی تھی، مگر اسکول میں پڑھے گئے اسلامیات کے اسباق اسے کچھ نہ کچھ یاد تھے۔ اسے معلوم تھا کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 برس پہلے نازل ہوا تھا۔ حضور مکے میں 13 برس رہے اور 2/3 قرآن یہیں پر اترا تھا۔ قریش کے لوگ مشرک تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنائے ہوئے تھے۔ قرآن نے ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا تو ابتدا میں صرف چند لوگوں نے ایمان قبول کیا، کیونکہ مکے کے سرداروں نے دعوت توحید کی زبردست مخالفت شروع کر دی تھی۔ مگر قرآن مجید کی تاثیر ایسی غیر معمولی تھی کہ جو شخص اپنے تعصبات سے بلند ہو کر سنتا، وہ اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس حقیقت کا تجربہ تو خود وقار کو ہو گیا تھا۔ قرآن مجید کی چند آیات ہی نے اس کے دل و دماغ کو فتح کر لیا تھا۔ وقار سوچتا تھا کہ ترجمے کا یہ عالم ہے تو اصل عربی زبان نے ان لوگوں پر کیا قیامت ڈھائی ہوگی جو اس کا ذوق رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ مسلمان بڑھتے چلے گئے، مگر اس کے ساتھ کفر کرنے والے سرداروں نے ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ لیکن یہ قرآن مجید کی تاثیر تھی کہ لوگ ہر طرح کا ظلم سہتے، برا بھلا سنتے، مگر حق سے نہیں پھرتے تھے۔ یہی وہ پوری صورتحال ہے جس پر تقریباً 2/3 قرآن میں تبصرے کیے گئے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بیان ہوئی ہے، اس کے دلائل ہیں، مخالفین کو تنبیہ کی گئی ہے، پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر ان کو خدا کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، ماننے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ وقار چونکہ اس پس منظر سے واقف تھا، اس لیے اس نے مکے میں رہتے ہوئے قرآن کے مطالعے کا ایک بہت ہی مختلف طریقہ اختیار کیا۔ قرآن کی ہر سورت پر لکھا تھا کہ کون سی سورت مکی ہے اور کون سی مدنی۔ چنانچہ جیسے ہی کوئی مدنی سورت آتی وہ اسے چھوڑ دیتا اور صرف مکی صورتیں پڑھتا۔ وقار مکی صورتیں پڑھتا اور تصور کی آنکھ سے یہ دیکھتا تھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں کھڑے ہو کر قرآن سنا رہے ہیں۔ مسلمان اور کفار دونوں اپنے اپنے پہلوؤں سے قرآن کو سن رہے ہیں۔ وقار نے یہ کام قرآن مجید کو اس کے تاریخی پس منظر میں سمجھنے کے لیے کیا تھا، مگر اس کا ایک حیرت انگیز فائدہ اسے ہوا۔ اسے قرآن مجید کی بنیادی دعوت بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گئی۔ یہ دعوت ایک خدا کی بندگی کرنے اور آخرت کی ابدی کامیابی حاصل کرنے کی دعوت تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی عالم نہیں تھا، کئی مقامات اسے پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے تھے، مگر وہ اس سے پریشان نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بات اصلاً قرآن سمجھانا چاہتا تھا وہ اول تو بہت واضح تھی، دوسرے یہ کہ اس واضح بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ اور اتنے مختلف طریقوں سے دہرایا ہے کہ کوئی احمق سے احمق شخص بھی ان کی اصل بات سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔
وقار تو پھر بہت ذہین اور پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس اصل بات کو سمجھنے کے لیے کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی فقیہ ہونا ضروری نہیں تھا۔ یہ اصل بات ایمان و اخلاق کی دعوت تھی۔ اسے یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دنیا بالکل بھی اہم نہیں جس کے لیے لوگ جیتے مرتے ہیں۔ ان کا سارا زور آخرت کی کامیابی پر ہے، اور جو ان کے نزدیک اصل زندگی ہے وہ اس دنیا کو بس امتحان گاہ سمجھتے ہیں۔ یہاں کے تمام اچھے برے حالات صرف اور صرف امتحان ہیں۔ وقار نے مکے میں رہتے ہوئے درجنوں دفعہ مکی قرآن کو پڑھ ڈالا۔ ہر بار اس پر اصل بات واضح ہوتی چلی گئی۔ بار بار پڑھنے کے بعد اس پر نہ صرف اللہ کا اصل پیغام بالکل واضح ہو گیا، بلکہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنت کی جس منزل کی طرف وہ انسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ یہ راستہ وہ اعلیٰ اخلاقی عمل تھا جس کی تفصیل قرآن نے کئی مقامات پر دہرائی ہے، اور جسے سینکڑوں جگہ قرآن نے اجمالاً ایمان و عمل صالح کہا ہے۔ قرآن مجید کے بار بار کے مطالعے سے وقار نے یہ جان لیا تھا کہ ایمان کچھ اعتقادی چیزوں کو بس مان لینے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی ہستی انسان کی زندگی کا مرکزی خیال بن جائے، آخرت کی ابدی کامیابی انسان کا مقصود بن جائے، اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت انسان کی شخصیت بن جائے۔ یہ ایمان کی اصل تھی۔ عمل صالح وہ عمل تھا جسے عام طور پر اعلیٰ اخلاقی عمل کہا جاتا ہے، اور جو عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کی عملی تعلیم تھی، یعنی ایک اللہ کی شکر گزاری کے لیے تنہا اسی کی عبادت، والدین، رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، صبر، احسان، عدل، ایفائے عہد، امانت و دیانت، سچائی کو اختیار کرنا، اور لوگوں پر ظلم و زیادتی، ان کی حق تلفی اور صنفی بے راہ روی وغیرہ سے پرہیز۔ مکے کے قیام کا پورا ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ وقار تھا اور قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا عمل۔ دوسری طرف وقار کی والدہ کا ایک ہی کام تھا جو انہوں نے یہاں آتے ہی شروع کر دیا تھا۔ وہ کام اپنے بیٹے کے لیے یہ دعا تھی کہ خدا اس کا گھر آباد کر دے، اس کی تباہ حال زندگی کو ٹھیک کر کے اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے۔ ماں اور بیٹا پورا ہفتہ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے۔